اعمال ہیں. بہت عجیب نعمت ہے، عظیم نعمت ہے زندگی. ایک پل بڑا قیمتی ہے. ایک پل میں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی بول منہ سے نکل گیا، کوئی عمل ایسا کر لیا جس سے اللہ راضی ہو گیا، ہمیشہ کی کامیابی ہو گئی. اور ایک ہی پل ہوتا ہے کوئی کلمہ کفر منہ سے نکل گیا، کوئی ایسا عمل جسم سے صادر ہو گیا جو میرے اللہ کو ناپسند آ گیا اور ہمیشہ کی ناکامی ہو گئی. ایک پل کی بات ہے، ایک پل کی بات ہے. اس لیے ہمارا ہر پل قیمتی ہے، ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے. یہی لمحے تو ہماری زندگی بنا رہے ہیں یا بگاڑتے چلے جا رہے ہیں. یہی لمحے ہماری جنت ہے یا پھر جہنم ہے. یہی لمحے یا تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا پھر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. لیکن جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی ہماری غفلت ہے. جتنی بڑی نعمت ہے، چند روپے ضائع ہو جائے ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے. میرے 1000 روپے، میرے 10,000 روپے ضائع ہو گئے، لاکھ ضائع ہو گئے تو پھر پوچھنا ہی کیا اس کے غم کا اور پریشانی کا. حالانکہ روپیہ واپس مل جائے گا، چلا بھی گیا پھر اللہ دے دے گا. لیکن یہ زندگی کا جو دن چلا گیا کیا فائدہ واپس آ جائے؟ ہرگز واپس نہ آ سکے گا. تو زندگی کے کتنے دن ہمارے ضائع ہو رہے، سوچیں ذرا. کتنے ہفتے ضائع ہو رہے، کتنے مہینے ضائع ہو رہے، کتنے سال ضائع ہو رہے، اور ضائع ہوتے چلے جا رہے. افسوس کوئی نہ ہو رہا. نعمتان، دو نعمتیں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، اس میں اکثر لوگ گھاٹے میں چلے گئے، اکثر لوگ خسارے میں چلے گئے ان دونوں نعمتوں میں. الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی، زندگی کی، کہ اللہ نے فرصت دی ہوئی ہے کچھ کرنے کی، کوئی اعمال کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی موقع دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو زندگی ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے. خسارے میں ہیں بہت سارے لوگ. اس میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ صحابہ اس قسم کے سوال پوچھا کرتے تھے تاکہ بہترین بنے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو جائے اور عمل اچھا ہو جائے. اگر میری آپ کی عمر لمبی ہو رہی اور عمل اچھا ہو رہا تو ہم بہترین آدمی ہیں. میری عمر 20، 30، 40، 50، 60 سال ہو رہی، بڑھ رہی اور عمل اچھا ہو رہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین آدمی ہے. من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے اس کا عمل ویسے ویسے اچھا ہوتا چلا جائے. یعنی روزانہ اس کو ترقی ہو رہی ہو، روزانہ اس کی نیکی بڑھ رہی ہو، روزانہ اس کی نمازیں اچھی ہو رہی ہوں، روزانہ اس کی تلاوت بڑھ رہی ہو، روزانہ اس کے اچھے اخلاق بڑھ رہے ہوں، روزانہ اس کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو رہا ہو، روزانہ اس کا والدین کے ساتھ فرما برداری والا معاملہ اچھا ہو رہا ہو، روزانہ بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا جا رہا ہو. من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر بڑھ رہی عمل اچھا ہو رہا وہ سب سے بہترین آدمی ہے. پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ فأی الناس شر، یا رسول اللہ سب سے بدترین آدمی کون ہے، سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر تو بڑھ رہی ہو لیکن عمل برے ہو رہے ہیں، عمل گندے ہیں، روزانہ گندگیاں بڑھ رہی ہیں، روزانہ نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، روزانہ گناہ بڑھ رہے ہیں، روزانہ بے حیائی بڑھ رہی ہے، روزانہ آنکھوں کی خیانت بڑھ رہی ہے، بدنگاہی بڑھ رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنا بڑھ رہا ہے. من طال عمرہ وساء عملہ،
کہ جس کی عمر تو بڑھ رہی ہے لیکن عمل برا ہو رہا ہے، یہ سب سے بدترین آدمی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی سوچنا ہے، ہماری زندگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک گزرنے والے سال کے ساتھ 2024 شروع ہونے سے ہماری زندگی کا ایک سال بھی بڑھ گیا ہے۔ اب ذرا محاسبہ کر لیجئے اپنا، یہ سال، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں، 2023 کا اپنا آڈٹ کریں، اپنی عملی زندگی کا کبھی حساب تو لیں، کبھی اپنی عملی زندگی کا بھی آڈٹ کر لیں ہم کہ میری عملی زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ اس 2023 میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ حساب کرنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا عمل میں بڑھنے کی ضرورت ہے، نافرمانیوں سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ جو دن آ رہا ہے، روزانہ ہر آنے والا دن یہ اعلان کرتا ہے، من استطاع منکم ان یعمل خیرا فلیعملہ فانی غیر مکرر علیکم ابدا، کہ تم میں سے جو نیکی کا کام کر سکتا ہے کر لے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آج جمعے کا دن اعلان ہوا صبح صبح کہ جو نیک عمل کر سکتا ہے کر لے، دوبارہ یہ دن نہیں آئے گا۔ روزانہ اعلان ہو رہا، روزانہ اعلان ہو رہا کہ جو کر سکتے ہو نیکی، ارے بندو اللہ کے کر گزرو، دوبارہ یہ دن تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بڑی قدر تھی زندگی کی، بڑی قدر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ آدمی بہت برا لگتا ہے جو اپنی زندگی ضائع کر رہا، وہ کسی کام میں بھی نہیں ہے، ویسے ہی بیکار زندگی ضائع کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنا افسوس اس وقت پر ہوتا ہے، اس دن پر ہوتا ہے جس دن میں میرا عمل نہ بڑھ سکے، اتنا افسوس مجھے کسی چیز پر نہیں ہوتا۔ مال کے چھوٹ جانے پر اتنا افسوس نہیں ہوتا، اور دنیاوی نعمتوں کے چھوٹ جانے پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے اپنے اس دن پر ہوتا ہے کہ میرا جو دن گزر جائے اور اس میں میں اپنے عمل کو اچھا نہ کر سکوں، اس میں اپنے عمل کو آگے نہ بڑھا سکوں، اپنے عمل میں ترقی نہ کر سکوں، مجھے اس دن پر بہت ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہ دن ختم ہو رہے ہیں، یہ دن گھٹ رہے ہیں، یہ دن مٹ رہے ہیں، اور تم موت کے قریب ہو رہے ہو، پھر عمل میں سستی کیوں کرتے ہو؟ جب روزانہ موت کے قریب ہو رہے ہو، پھر عمل میں سستی کیوں کر رہے ہو؟ پھر نمازوں میں سستی کیوں ہے؟ کل سے پڑھ لیں گے، رمضان میں شروع کر دیں گے، فلاں کام کر کے شروع کر دیں گے۔ ارے عمل میں سستی کیوں کر رہے ہو؟ موت قریب آ رہی ہے، کل تک کوئی گارنٹی ہے بچیں گے ہم؟ کیوں کہا عمل میں، بلکہ کسی نے کہا کوئی تھکاوٹ ہو گئی، کام زیادہ ہو گئے، تو کہا یہ کام کل کر لیجیے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ ایک دن کا کام کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا، اگر یہ کام جمع کر لیا میں نے اگلے دن کے لیے، 2 دن کا کام ہو جائے گا، وہ میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو مجھے آج کا کام آج ہی کرنا ہے، مجھے آج کا کام آج ہی کرنا ہے۔ مجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر، اور جنہوں نے زمانے کی، زندگی کی قدر کی، انہوں نے اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جنہوں نے قدر نہیں کی، بہت خسارہ کیا، بہت نقصان کیا۔ زندگی کی قدر کرنے والے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے، پہلے کمپیوٹر سے لکھنے کا تو تھا ہی نہیں، ٹائپنگ تو تھی نہیں، ہاتھوں سے لکھتے تھے، وہ قلم سیاہی میں ڈبو کر کے لکھنے والا دور، تو اپنے ہاتھوں سے 3 لاکھ اوراق لکھے اپنی زندگی میں، 3 لاکھ اوراق یوں اپنے ہاتھوں سے لکھے۔
ایک ایک لمحے کی قدر کی کہ زندگی ضائع نہ ہو جائے. یہ مولا کی امانت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں بھی اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے. کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے، فائل تیار ہو رہی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے اور ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھائے، جو کچھ چند کام کرنے ہوں گے تو اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اس میں پہلی چیز، پہلے کرنے کا کام وہ ہے محاسبہ. کہ ہمارا یہ جو 2023 سال گزر گیا، سال کا بھی حساب ہونا چاہیے، مہینوں کا بھی حساب ہونا چاہیے، دنوں کا بھی حساب ہونا چاہیے. ہم اپنے سالوں کا حساب کریں کہ 2023 جو گزرا، آج کا دن جو گزرا، یہ ہفتہ جو گزر رہا، یہ مہینے جو گزر رہے، یہ مہینے میرے کن اعمال میں ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہے، شکر کریں. اور اگر کوئی نافرمانی ہو رہی تو رک جائیں، بس کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور میرے بھائیوں، دوستوں، دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی کا کوئی نظام الاوقات بنائیں، کوئی ترتیب زندگی کی ہو. بعض دفعہ جیسے کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بھائی عصر کے بعد آپ کا کیا شیڈول ہے، کیا معمول ہے، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، فارغ ہوں، تو سمجھ لیجیے زندگی کی کوئی ترتیب نہیں ہے، بیکار گزر رہی ہے. مغرب کے بعد میں کیا ترتیب ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بھائی فارغ ہوں، کل پرسوں اتوار چھٹی کا دن ہے، بھائی کیا شیڈول ہے، کیا معمول ہے، فارغ، کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں، فارغ ہوں. تو مطلب اس بات کا یہ ہے کہ زندگی کی ترتیب کوئی نہیں ہے اور زندگی بیکار گزر رہی ہے. اس کو بیکار نہ بنائیے میرے بھائیوں، دوستوں، کارآمد بنائیے اس زندگی کو. کوئی عمل ہو، چاہے اپنی معاش کا عمل ہو، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کوئی عمل ہو، صلہ رحمی کا کوئی عمل ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے اعمال ہیں. حلال کمانا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں سے ملنا یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنے ذکر، یہ معمولات ہمارے ہوں، معمولات ہوں. مجھے معلوم ہو کہ میں روزانہ کتنا تلاوت کرتا ہوں، کتنے پارے تلاوت کرتا ہوں. میں نے 2023 میرا گزرا میں حساب کروں کہ میں نے کتنے مہینوں میں قرآن پاک کا ایک ختم کیا. تو ہر مہینے کیا، 2 مہینوں میں کیا، 3 مہینوں میں کیا، 4 مہینوں میں کیا، یا پھر پورا 2023 گزر گیا اور قرآن پاک کا ایک ختم بھی نصیب نہ ہو سکا. اگر ایسی صورتحال ہے تو دیکھ لیجئے زندگی ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. ابھی بھی موقع ہے سنبھلنے کا، ابھی بھی موقع ہے. سنبھل جائیں گے تو بچ جائیں گے، نہ سنبھلیں گے، نہ سمجھیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں. تو یہ سنبھلنے کا وقت ہے، دیکھنے کا وقت ہے. ابھی بھی دیکھ لیں تو اپنی زندگی کا ایک نظام ہو، ایک ترتیب زندگی ہو، ایک نظام الاوقات ہو کہ میں نے روزانہ کیا کیا اعمال کرنے ہیں، میں نے روزانہ کتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے روزانہ کتنی تلاوت کرنی ہے، میں نے روزانہ کتنا ذکر کرنا ہے، میں نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے لیے کس سے ملنے جانا ہے، میں نے اللہ کے دین کے لیے روزانہ کیا کام کرنا ہے. اللہ کے دین کے لیے، ہم اللہ کے دین کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، یہ زندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ نے دی ہے، اس کے لیے گزرے. تو روزانہ میرے دین کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے علم سیکھنے کے لیے روزانہ کیا کرنا ہے، علماء کی مجلس میں مجھے روزانہ جانا ہے. تو یہ اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنا لیں، اور اگر ترتیب بنا لیں گے تو بڑے بڑے اعمال ہم کر سکیں گے. مثال سے سمجھ لیجیے، مثال کے طور پر اگر ہم فرائض کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ نیت کریں کہ جو زندگی گزر رہی ہے، نیا سال بھی شروع ہو چکا ہے، کم از کم 5 ٹائم نماز کو انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے. نیت ہے انشاءاللہ کہ اس میں تو کوتاہی نہیں کریں گے، یہ تو پابندی سے پڑھیں گے.
اس کے ساتھ مثال سے اگر ہم 2 نفل روزانہ پڑھیں، کتنے نفل روزانہ پڑھنے سے تو سال کے کتنے نفل ہو جائیں گے بھائی؟ 365 2 730 نفل ہو جائیں گے. کتنے نفل ہو جائیں گے؟ 730 نفل سال کے ہو جائیں گے میرے بھائیوں دوست. تو القلیل بالقلیل یکثر کہ عمل تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھ جاتا ہے. روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لیں، 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو سال کے ہزاروں مرتبہ یہ درود شریف ہو جائیں گے، ہزاروں تسبیحیں ہو جائیں گی، 35,000 سے زائد تسبیح ہو جائے گی. اگر روزانہ 100 مرتبہ ہم سبحان اللہ پڑھیں تو سال کی 35,500 مرتبہ سبحان اللہ ہم پڑھ لیں گے. 35,500 مرتبہ ہم درود شریف پڑھ لیں گے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی معمول ہو، کوئی نظام ہو، بے ترتیبی زندگی نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو عمل میں بڑھتے چلے جائیں گے، عمل میں بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کے قرب پاتے چلے جائیں گے. اور اسی طرح نافرمانی سے بھی بچنے کی کوشش کریں. یہ نافرمانیاں بھی بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جاتی ہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک ہی نافرمانی کی ہے. اگر روزانہ ایک نافرمانی کی تو یہ سال کی 365 نافرمانیاں ہو جائیں گی. روزانہ 2 نافرمانیاں کی تو یہ بڑھ جائیں گی ہماری نافرمانیاں میرے بھائیوں دوستوں. روزانہ اللہ کی نافرمانی، اس سے اپنی حفاظت کریں. مثال کے طور پر کوئی جھوٹ بولتا ہے روزانہ، اگر روزانہ وہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو دکاندار ہے روزانہ جھوٹ بول لیتا ہے کسی سے، تو سال کے کتنے جھوٹ بن جائیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی جھوٹ تو تھا کیا ہو گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ بن جائیں گے گناہوں. اور کوئی نافرمانی کرتا ہے، خود آدمی دیکھے، اپنا خود آدمی محاسبہ کرے. تو آدمی خود اپنے آپ کو دیکھے، آدمی خود اپنا محاسبہ کرے کہ میرے سے روزانہ کون سی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اور یہ ہر نافرمانی جب جمع ہو جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، تو بہت بڑا ایک نافرمانیوں کا ڈھیر بن جائے گا، نافرمانیوں کا ایک پہاڑ بن جائے گا، جو کل قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا. تو اپنے اللہ کو کیسے حساب کتاب دیں گے؟ پھر نکالتے